بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور کامیاب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، قرآن اور کامیاب زندگی۔ دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی دولت میں کامیابی تلاش کرتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی اقتدار میں اور کوئی آرام و سکون میں، لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے اور اس کامیابی تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے قرآن کے راستے پر چلنا ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اللہ سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے، تجارت اور کاروبار کیسے کیا جائے، معاشرے میں زندگی کیسے گزاری جائے، مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے، کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ اسی لیے قرآن کو ہدایت کی کتاب کہا جاتا ہے۔ کامیابی کا اصل معیار۔ آج دنیا میں کامیابی کا معیار مال و دولت بن گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی، بڑا گھر اور بہت سا مال ہو تو لوگ اسے کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کامیابی کا معیار کچھ اور بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ پریشانیاں، ڈپریشن، بے چینی اور خوف عام ہو چکا ہے۔ قرآن اس بیماری کا علاج پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن انسان کا اخلاق سنوارتا ہے۔ کامیاب زندگی صرف دولت سے نہیں بنتی بلکہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت داری، صبر کرنا، معاف کرنا، دوسروں کا احترام کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو معاشرے میں کامیاب بناتی ہیں۔ قرآن اور والدین کی خدمت۔ قرآن کامیاب زندگی کے لیے والدین کی اطاعت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ بہت سے لوگ کامیابی چاہتے ہیں لیکن والدین کو ناراض رکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ قرآن اور رزق میں برکت۔ ہر شخص رزق میں برکت چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ قرآن اور صبر۔ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے برسوں تبلیغ کی لیکن انہوں نے صبر کیا۔
قرآن بار بار صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن اور شکر گزاری، کامیاب انسان نہ شکرا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن اور وقت کی قدر، قرآن وقت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ قرآن اور اچھے دوست، قرآن اچھے دوستوں کے انتخاب کی تعلیم دیتا ہے۔ بری صحبت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ نیک دوست اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس لیے کامیاب زندگی کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور علم، اسلام نے علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ہی علم سے متعلق تھی۔ اقرا، پڑھو۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے اور جہالت سے بچاتا ہے۔ قرآن اور انصاف، قرآن عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کامیاب معاشرے انصاف پر قائم ہوتے ہیں۔ جہاں ظلم ہو وہاں ترقی اور کامیابی قائم نہیں رہ سکتی۔ قرآن اور توبہ، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کامیاب زندگی کے لیے قرآن سے تعلق کیسے مضبوط کریں؟ نمبر 1، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن کے احکام پر عمل کریں۔ نمبر 4، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ نمبر 5، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 6، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 7، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اگر ہم واقعی کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو قرآن کو صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری زندگی کا دستور بن جائے تو گھر میں سکون، کاروبار میں برکت، دل میں اطمینان اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی سمجھیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔